بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب ضرور دو، یا تو اسی طرح کے الفاظ ادا کر دو یا اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، ای الاسلامی خیر، کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کہنا ہر اس شخص کو کہ جس کو تو جانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ اسی طرح اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، کہ مومن کے اوپر 6 طرح کے حقوق ہیں، مومن کے مومن پر 6 طرح کے حقوق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، جب اس کا مومن بھائی جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ، جب اس کا مسلمان بھائی مومن بھائی فوت ہو جائے تو یہ اس کے جنازے کے اندر حاضر ہوں۔ وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُمْ، اور جب اس کا مسلمان بھائی اس کو بلائے تو یہ اس کی بلانے کے اوپر اس کے پاس حاضر ہوں، اس کی بات کو سنیں، اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُمْ، اور اپنے مسلمان بھائی سے جب بھی ملاقات کرے تو اسے سلام کرے وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ، اور جب مسلمان کو چھینک آئے تو اس کو جواب دیں۔ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور ہر وقت مسلمان کا خیر خواہ رہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی کی نیت رکھتا رہے، خواہ وہ اس کے سامنے موجود ہے یا اس کے غائب ہو چکا ہے، حاضر ہے یا دوسرا مسلمان غائب ہے، لیکن اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا رہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، اے صحابہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب وہ تم کرو گے تو تمہارے آپس کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے گا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے گا۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام جو ہے اس کو عام کر دو، ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ عام کر دو۔ جتنی بھی نفرت ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ آہستہ آہستہ جو نفرت والے دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نفرتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ چیز آج مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے اور گوروں نے حاصل کر لی، جب بھی جاتے ہیں تو صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے تو ہیلو ہائی جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمارے جتنے طریقے ہیں وہ ان لوگوں نے لے لیے اور ان لوگوں کے جتنے برے طریقے ہیں وہ ہم مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ ہمارے جتنے اسلام کی اچھی خوبیاں ہیں، جتنے اچھے طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر مسلموں نے لے لیے، اور غیر مسلموں کی جتنے برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل پر سلام کرے، والماشی علی القائد، اور جو پیدل چلنے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں پر سلام کریں، والقلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے زیادہ کے اوپر سلام کریں۔ اور ایک لفظ کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ جو ہے 2 بچوں کے پاس سے گزرے،
فسلم علیہم، تو حضور علیہ السلام نے دو چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ تو اس سے انسان کی کوئی عزت کے اندر فرق نہیں پڑ جاتا اگر انسان خود پہل کر لے سلام کے اندر اور کسی کو سلام کر دیں۔ آخر میں یہ حدیث بھی سماعت فرما لے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران ابن حسین فرماتے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی جواب دیا، پھر وہ شخص بھی بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور علیہ السلام نے جواب دیے، وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ وہ مغفراتہ، ایک روایت کے اندر حضرت معاذ بن انس فرماتے کہ ایک شخص نے آ کر وہ مغفراتہ کے الفاظ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کبھی سلام کے اندر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے، اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ فرمایا جب بھی کوئی کسی کو ملے تو وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو کہے کہ السلام علیکم، زبان کے ساتھ کہے۔ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ گڈ مارننگ، اس طرح کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ طریقہ گڈ مارننگ والا نہیں، محمدی طریقہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے فلیسلم علیہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی پر سلام کریں، اپنے مسلمان بھائی پر سلام کریں۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، اگر راستے میں دیوار آ گئی، درخت آ گیا، کوئی پتھر آ گیا، پھر وہ آپس میں ملے ہیں تو پھر حق بنتا ہے سلام کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں جی السلام علیکم، السلام علیکم، یہ واضح طور پر پیچھے حدیث ہے، وقت زیادہ ہو جانا حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم نہیں کہنا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر موت ہو، جب بھی کہنا ہے تو کہنا ہے السلام علیکم، السلام الف لام جو ساتھ بیان کرنا ہے السلام علیکم۔ کئی کہتے ہیں السلام علیکم، تو سام کا معنی بھی ہوتا ہے موت، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ صحیح ادا کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔